قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق اللہ. عزیزان گرامی، سورہ المائدہ آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 100 تک میں نے تلاوت کی ہے. ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور آستانے، والازلام اور پانسے، رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے شیطان کے عمل میں سے ہے. فاجتنبوہ، ان سے پرہیز کرو، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. لعلکم تفلحون، امید ہے تم کامیاب ہو جاؤ. عزیزان گرامی، 4 باتوں کا ذکر کیا. ایک خمر کا، نشے کی چیز، میسر جوا، انصاب. انصاب اصل میں وہ مقامات ہوتے ہیں جن کو جاہلانہ طور پہ تقدس حاصل ہو، جن کے ساتھ توہمات وابستہ ہوں. ان کو ستان کہتے ہیں، اسی سے اردو میں آستانہ کا لفظ بنا ہے. والازلام، زلم کی جمع، پانسے پھینکنا. یہ ازلام بھی اصل میں عربی میں اس فالگیری کو کہتے ہیں، قرآن اندازی کو، ایسی صورت میں کہ اس کے ساتھ بھی مشرکانہ عقائد اور توہمات وابستہ، کہ فلاں جگہ اگر جا کے تم اپنے تیر نکال کے یوں پھینکو گے اور جو نتیجہ آئے گا تو وہ درست نتیجہ ہو، وہ فلاں بزرگ کی طرف سے تمہیں ہدایت ہوگی. یہ عربوں میں رواج تھا، وہ فال نکالتے تھے تیروں کے ذریعے پانسے پھینک پھینک کے. تو اور اس کے لیے بھی مختلف بزرگوں کی جگہیں انہوں نے طے کی ہوئی ہوتی تھی کہ وہاں سے ہدایت لیتے تھے پانسے پھینک پھینک. فرمائے چاروں کا. انصاب میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جگہیں جہاں پہ کہ اللہ کے نام کے علاوہ غیروں کے نام پہ چڑھاوے چڑھائے جائیں، ان کے نام کی قربانیاں کی جائیں. وہ یہ سارے کام چھوڑ دو. شراب بھی، جوا بھی. میسر کو، جوا اس کو میسر اس لیے کہتے ہیں، اس میں یسر سے ہے کہ ایزی منی اس میں آتی ہے. آپ کا پیسہ نہیں ہے لیکن وہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، دوسرے کا پیسہ، ذرا سی چال سے. فرمایا یہ سب حرام ہے. عزیزان گرامی، یہ گزشتہ درسوں میں ان 3 کی تو تشریح ہم کر چکے ہیں، جوئے کی بھی، انصاب کی بھی، ازلام کی بھی، وہ تصور میں کر دی. آج خمر کے بارے میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ روکا ہے، اس لیے کہ انسان کا جو طرۂ امتیاز ہے وہ عقل ہے، ہوش ہے، خرد ہے.
اور وہ چیز جو انسان کی عقل کو، ہوش کو، اس کی خرد مندی کو ضائع کر دے اور اس کو انسانی سطح سے گرا کے پھر حیوانی سطح پہ لے آئے، شریعت میں اس کی کبھی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اسلام میں شراب سے روکا گیا، لیکن ذرا تربیت کے بعد روکا گیا۔ مکی دور میں نہیں روکا گیا، مدنی دور میں روکا گیا، اور وہ بھی ذرا ترتیب سے روکا گیا، آہستہ آہستہ۔ پہلے یوں کہا کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ لو شراب کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کے عالم میں ہو، تمہیں پتہ تو ہو کہ تم نماز میں کہیں جا رہے ہو۔ اب جو نماز چھوڑ دیں گے، شراب چھوڑ دیں، کم از کم یہ جو آخری نمازیں ہیں، عصر، مغرب، عشاء، یہ تو جلدی جلدی آتے، ان اوقات میں مسلمانوں کو شراب چھوڑنا پڑے۔ نشے کے عالم میں اس پر عصر نہیں پڑھ سکتے، مغرب نہیں پڑھ سکتے، عشاء نہیں پڑھ سکتے، تو وقت محدود کر دیے۔ لیکن جو سمجھدار لوگ تھے انہیں اشارہ مل گیا کہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ شراب چھڑوانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے پھر چل کے یوں فرمایا کہ اسمہما اکبر من نفع، شراب کی کشید میں، تجارت میں، بیچنے میں ہاں نفع ہے، لیکن اس کا جو گناہ اور نقصان ہے وہ اس کے نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ اب لوگوں نے سمجھ لیا کیا شراب حرام۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما دے، اور یہ حکم آنے کے بعد اسمہما اکبر من نفعہما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہہ دیا کہ جس کے پاس جتنی شراب ہے وہ جلدی سے اس کو فروخت کر دے، اس لیے کہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حرام قرار دے دیں گے، اس بات تم بیچ نہیں سکو گے۔ پھر کسی کو دینے کی، بیچنے کی، اس کو کسی طرح سے استعمال میں لانے کی کوئی گنجائش نہیں رہے۔ اور آخر کاری آیت نازل ہوگی جو کہ میں نے تلاوت کی ہے کہ اے اہل ایمان، شراب، جوا، آستانے، پانسے، یہ سب گندگی ہے، شیطانی اعمال ہیں، ان سے دور دور رہو۔ اب یہ آنے کے بعد کسی کو شراب بیچنے کی اجازت بھی نہ رہی۔ صاحب نے عرض کیا رسول اللہ، وہ ہمارے دوست ہیں یہودیوں میں، ان کو بطور ہدیہ کے دے دیں، آپ کو دوبارہ نہیں دے سکتے، پھینک دو۔ یا رسول اللہ شراب کو سرکہ میں تبدیل کر لی، نہیں، دریوں میں بہا دو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ہاں تو لوگ ایسے ہیں کہ بیمار پڑ جاتے ہیں، شراب سے اس کا علاج کیا جاتا ہے، آفا ہے وہ علاج نہیں ہے، دوا نہیں ہے، وہ بیماری ہے، تو اسے علاج مت کرو۔ اس لیے یا رسول اللہ ہمارے ہاں تو محنت کش لوگ ہیں، تھک جاتے ہیں، اور جب تھک جاتے ہیں اور ہمارے یہاں سردی بہت ہوتی ہے، طائف میں انگور بہت ہوتا ہے، اور انگور کی شراب اس زمانے میں اس کا کاروبار یہی تھا ان کا، تو سردی اور تھکن کا مقابلہ شراب سے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو تم پیتے ہو اس سے تمہیں نشہ ہو جاتا ہے، شک ہو جاتا ہے، فرمایا کم کر دو۔ کہتے یا رسول اللہ ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے، وہ کیسے پیئیں گے؟ آپ فرمایا اگر نہ مانے تم سے جم کھا لو، اس کو بند کرنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی،
شراب کے بارے میں آدھی پہل کے اتنے سخت احکام آئے، ان پہ جب عمل ہونے لگا اس کی جو شرح آئی وہ اس قدر سخت ہے کہ آدمی کانپ اٹھتا ہے۔ مثلا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان امت کی روایت ہے کہ لعن اللہ الخمر والشاربها والساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه۔ اللہ تعالیٰ نے 9 شخصوں پہ لعنت بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، کشید کرنے والے پر، کشید کرانے والے پر، ڈھو کر لے جانے والے پر، اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی گئی، سب پہ اللہ نے لعنت فرمائی۔ اور ایک حکم تو اتنا سخت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرما دیا جس دسترخوان پہ کوئی شخص بھی شراب پی رہا، یا اس کو شراب پینے سے منع کر دو اور منع نہیں کر سکتے ہو تو اس دسترخوان سے اٹھ جا، وہاں کھانا مت کھا۔ اور یہ بات صرف شراب کے لیے نہیں ہے، بلکہ فرمایا کل مسکرن خمر وکل مسکرن حرام۔ ہر وہ چیز جو نشہ کرے وہ شراب ہے، اور ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے۔ اور یہ دیکھو کل شراب اسکر فہو حرام، ہر وہ پینے کی چیز جو نشہ کرے وہ حرام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَنَا أَنْهِي عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ، میں ہر نشاور چیز سے تمہیں منع کرتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کی تعریف یوں فرمائی، الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے جو عقل میں پردہ ڈالتے، انسان کو اپنا ہوش نہ رہے۔ عزیزان گرامی، مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ایک خاتون نے آ کے مجھ سے بیان کیا کہ اس کے بیٹے نے شراب کے عالم میں، نشے کے عالم میں اس پہ زیادتی کی۔ آدمی یوں کانپتی ہے کہ انسان حیوانیت کی سطح پہ کس حد تک گر جاتا ہے، روڈی پہچانتا ہے کہ سامنے کون ہے، میری ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے۔ یہ واقعہ میں اپنے کانوں سے سن چکا ہوں، آنکھوں سے بیان کرنے والی کو دیکھ چکا ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ انسان کی دل ترس اٹھتی ہے۔ اور ایک قاعدہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ چلو اتنی پی لو جس سے نشہ نہ ہو، ایسا بھی نہیں۔ بعض لوگ وہ یہ غلط فہمی بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بھی بیان فرما دیا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، وہ چیز جسے زیادہ پینے سے نشہ ہو جاتا ہو اس کا کم بھی آپ کی حرام ہے، اس کے چند گھونٹ کی حرام ہے۔ تو یہ نشہ آور چیزوں کے بارے میں بتائے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آگے چل کے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں منع کیا اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔